نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا۔ کافروں کی آمد پہ چادر بچھائی، ہم اپنوں کی آمد پہ کھڑے ہونے کا ظرف نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے کافروں کا بوجھ اٹھایا، ہم اپنوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں۔ ارے جو اپنے ماں باپ کا بوجھ نہ اٹھائے وہ کافروں کا بوجھ کیا اٹھائے گا؟ حد تو یہ ہے، مسئلہ تو یہ ہے۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ تیرا روتا ہے، بے چینی مجھے ہے، بتا تیرا بچہ کیوں روتا ہے، کیوں رو رہا ہے تیرا بچہ؟ ظاہر سی بات ہے میرے نبی کے لہجے کی شان یہ تھی کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن دل نواز جس سے سخن میں راج پاتا ہو۔ سرکار ابد قرار نے فرمایا بچہ تیرا روتا ہے، بے چینی مجھے بتا روتا کیوں ہے؟ اس نے اندر سے جواب دیا رونا اس لیے ہے کہ میرا شوہر سفر میں گیا ہوا ہے اور بہت دن ہو گئے واپس نہیں آیا۔ اس دور کے سفر بھی بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے، تو کہا کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا اور گھر میں جو سامان چھوڑ کے گیا تھا اس میں سے تیل ختم ہو گیا ہے، تیل ختم ہوا، چراغ بجھ گیا، چراغ بجھا، اندھیرے سے میرا بچہ ڈر کے روتا ہے۔ میرے کریم آقا سراج منیر نے اس عورت سے کہا انتظار کر۔ سرکار اپنے گھر گئے، حضور کے گھر میں ایک ہی چراغ تھا، سرکار نے حجرہ عائشہ سے وہ چراغ نکالا اور نکال کر کے اس عورت کے گھر میں چراغ رکھا، گھر میں روشنی ہوئی۔ روشنی کیا ہوئی کہ وہ بچے کا رونا بند ہو گیا، بچہ چپ ہوا، حضور مسکرائے اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضور نے اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں رکھا۔ حضور کے گھر میں بظاہر اس وقت ایک ہی چراغ تھا، سراج منیر کے گھر میں اس وقت ایک ہی چراغ تھا۔ سرکار نے اپنا چراغ اس کو دے دیا کہ اس کا بچہ نہ روئے۔ یہاں تو محلے میں میرے گھر کا کچرا تیرے گھر پہ کیوں، تیرے گھر کا کچرا میرے گھر پہ کیوں، اسی پہ ایک دوسرے پہ کیس ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر کا مرڈر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ وہاں گھر کا چراغ دوسرے کے گھر میں روشن ہو رہا ہے، یہ دین ہے، دین اسے کہتے ہیں۔ آپ کہاں ہیں دین کے پاس؟ اور دین سے کتنے دور ہو گئے ہیں ہم۔ جمعہ کی صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ گھر میں قرآن مقدس رکھ کر کے دھول اس پر تہ بتہ جمتی جا رہی ہے۔ کبھی قرآن پڑھا یہ سوچ کر کہ قرآن کہتا کیا انسان سے؟ کبھی سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے زندگی گزارتے تھے؟ گھر کا چراغ مصطفیٰ جان رحمت نے وہاں دے دیا۔ یہاں تو یہ ہے کہ دوسرے کے گھر کا پانی اپنے گھر کے آنگن میں گرا تو مسلمان اس پہ بھی لڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جھگڑے اگر کسی کے محلے میں ہوتے تو مسلمانوں کے گھروں میں ہوتے۔ یہ قوم کا حال ہے۔ کسی کا بچہ کسی کے بچے کو مار دے تو یہ نہیں کہتے کہ چلو وہ بھی تو اپنا ہی بچہ ہے، ہم اس بچے کو خود مارتے، بڑے مارتے اس بچے کو، میرے بچے کو کیوں مارا؟ دین نہیں سیکھا، دین نہیں سیکھا، روح دین اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ سرکار واپس آ گئے، حضور اپنی نماز میں مصروف ہو گئے۔ صبح ہوئی، خدا کا کرنا کہ وہ یہودی اپنے گھر آیا، گھر میں قدم رکھا، گھروں کی چیزوں پہ نظر ڈالی، ایک چھوڑ گیا تھا، دوسرا چراغ گھر میں دیکھا تو بیوی سے پوچھا، ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا، دوسرا آیا کہاں سے؟ پوری رات کا قصہ بیوی نے بیان کیا۔ اس نے کہا بات ایسی ہے، یاد رکھیں لوہے کی تلواریں گردنوں کو کاٹتی ہے، اخلاق کی تلواریں دلوں کے بغض اور عداوت کو کاٹتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تلوار سے کام لیا ہے وہ تلوار لوہے کی نہ تھی۔ میں چیلنج کے ساتھ پوری دنیا کو یہ بات کہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے پوری زندگی میں اپنی تلوار سے کسی کو قتل ہی نہیں کیا۔ تلوار سے کہہ رہا ہوں، جملے کی نزاکت پہ غور کرنا۔ حضور کی شان و صفت توریت و انجیل میں صاحب سیف صاحب تلوار تھی حضور کی شان، لیکن حضور نے تلوار سے کبھی کسی کو قتل کیا ہی نہیں۔
اس لیے کہ اللہ نے محبوب کو تیر اور کمان دے کر کے بھیجا تھا. ہاں لیکن سونے والے جب سوتے ہیں تو تیر بھی رکھ کر سوتے ہیں, کمان بھی رکھ کر سوتے ہیں. حضور کو خدا نے وہ کمان اور تیر دیے تھے کہ وہ نیند میں بھی چلتے تھے, وہ نیند میں بھی چلتے تھے. پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں مخ چندر بدر شاہ شانی ہے, مخ چندر بدر شاہ شانی ہے, متھ چمکے لاکھ نورانی ہے, کالی زلفت اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ان مد بھریاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اجملکا ما احسنکا, کتے میرے علی کتے تیری ثنا, گستاخ اکھیں کتے جا اڑیاں. اللہ نے حضور کو جو تیر کمان دی تھی, ان میں سے کمان کہتے حضور کے ابرو کو, وہ کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی, اور پلک کے بالوں کو تیر کہتے ہیں. اور جب تیر جا کر لگتا ہے تو پھر اپنے شکار کو وہ شکار کر ہی لیتا ہے. اس تیر کا شکار جب عمر ہوئے تو تلوار لانے والا قدموں میں ڈھیر ہو گیا. اس تیر کا شکار صدیق ہوئے تو ساری زندگی حضور کے نام کر دی. اس تیر کے شکار عثمان ہوئے تو غلامی میں پاری پوری زندگی گزار دی. سعد, سعید, طلحہ, زبیر, علی, فاطمہ, حسن, حسین, ابو ہریرہ, ابو سعید خدری, ابو ذر غفاری, یہ کون تھے؟ یہ اسی تیر کے نشانے پہ تھے. حضور نے ان کو نشانہ کیا تھا. حضور کی ابرو بالکل کمان کی طرح تھی, حضور کی پلکیں تیر کی طرح تھی. لوگوں کے ترکش کے تیر ختم ہو گئے, مصطفیٰ کریم کے ترکش کے تیر آج بھی چل رہے ہیں. اگر نہ چلے ہوتے تو یہ دیوانوں کا مجمع بن دیکھے کیسے آ جاتا. بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہے. لوگ مرنے والوں کو دیکھ کر بھول جاتے ہیں. یہی بات ہے, جو بندہ مر جاتا ہے دیکھنے والے اس کو بھول جاتے ہیں. یہ کیسا حسن والا ہے کہ بن دیکھے دیکھنے والوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. بن دیکھے دیکھنے والوں سے زیادہ. یہ کوئی طاقت تو ہے جو شکار کر رہی ہے, جو شکار کر رہی ہے. خبرم رسید ام سب, خبرم رسید ام شب, خبرم رسید ام شب, کہ شکار خواہی آمد. آج ہمیں خبر ملی ہے کہ ہمارا محبوب شکار کے لیے آ رہا ہے. یہ حضرت امیر خسرو کا شعر ہے, خبرم رسید ام شب, کہ شکار خواہی آمد. ہمیں پتہ چلا ہے کہ محبوب آج شکار پہ آ رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ جنگل کی ہرنوں نے پلان بنا لیا, جنگل کی ہرنوں نے پلان بنا لیا کہ ہم سب جا کر محبوب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب شکار کے لیے آ رہا ہے, قربان جائیں. وہ کیا ادائیں تھی, وہ کیا ادائیں تھی. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال. ان بدبختوں کو بتانے کی ضرورت ہے. نبی پہ فلمیں نہیں بنتی, نبی پہ فلمیں نہیں بنتی, اس لیے کہ نبی ہوتا ہی اس شان کا مالک ہے کہ جس کی حقیقت تک جبریل کی رسائی نہیں ہے, جس کی حقیقت تک ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے اس گرد منزل میں, نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. پیدائشی مسلمان تو کلمہ پڑھ کے ان کو سمجھ نہ سکے, اور لوگ ہیں کہ اب نبی پر نکتہ چینی کرنے کے لیے کھڑے, وہ بھی بیچارے وہ جنہیں استنجا کا طریقہ نہیں آتا. وہ کہنے چلے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے رسول ایسے